بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں صحبی قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو چینل۔ ناظرین، ایک بڑی خبر کا جو میں پچھلے 3-4 دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ خبر سامنے آئے تو پھر میں آپ کا دھیان اور آپ کی طرف اس کی کچھ مزید انفارمیشن لاؤں۔ اور اس پہ آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں کس طرح یورپی یونین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے انہوں نے قرارداد پیش کی، پاکستان کا اسٹیٹس GPS+ جو تھا اسے اور پھر ہماری ایکسپورٹ کو ختم کرنے کے لیے جو ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا، اور جسے سویڈش پارٹی کے اس ممبر نے پیش کیا کہ جسے خود اس کا اپنا وزیر اعظم ایسے القابات سے نواز چکا ہے کہ جو میں یہاں اگر دہراؤں تو شاید پھر مجھ پر پابندی لگ جائے۔ اسی لیے میں ان الفاظ کو دہرائے بغیر آپ کو بتاتا ہوں۔ اور وہ بڑا خوش تھا کہ جی ہم نے پاکستان کا یہ اسٹیٹس بدل دیا ہے، اب جو ہے پاکستان جو ہے وہ ہمارے گھٹنوں پہ آ جائے گا۔ لیکن عمران خان نے آج جو ہے ایک دفعہ پھر ایک بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا اور ایک بڑے پریشر میں ایک بڑی اننگز کھیلی۔ اس میں آپ کو یقین کریں ایک بڑی اننگز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح۔ اور یہ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں جو اہم بات ہے وہ عمران خان کا اپنا ایمان ہے، کیونکہ جس طرح میں دیکھ رہا تھا کہ وہ OIC کے اجلاس میں وہ کھل کر بول رہے تھے، ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی طرح کے ان کے اوپر کوئی پریشر ہے۔ اگر آپ ان کی وہ باڈی لینگویج دیکھیں، ان کا وہ لہجے میں کھنک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا نہیں کہ یہ بندہ دباؤ میں نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ OIC کے جو آپ کو پتہ ہے پھر مسلمان جو نمائندے تھے ان کا اجلاس تھا، اس میں تمام ان ڈیلیگیشن کے مسلمان ممالک سے لوگوں کو بلایا گیا، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا اور اس میں عمران خان نے یہ بات کی کہ ہم لوگ کسی صورت میں جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر مسلمان دنیا میں کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی وجہ سے آپ اسلام کو تو برا نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی بات جو تھی عمران خان نے کہا کہ ہم یورپ کے تحفظات، اب دیکھیں ان کے تحفظات تو وہی ہیں، اب ختم نبوت پر تو کوئی جو ہے یہ بات کرنے کو تیار نہیں عمران خان۔ ان کے جو تحفظات رہ گئے ہیں وہ رہ گئے ہیں صحافیوں کے متعلق کہ جی انہیں اغوا کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں پیش کیا جاتا۔ ابھی آپ دیکھیں کل وہ میرے دوست ہیں شاہ زیب خان زادہ، وہ بتا رہے تھے جی کہ 5 ممالک میں کس طرح پاکستان شامل ہے جہاں صحافیوں کی زندگیاں بڑے خطرے میں ہیں، صحافت بڑا ہی مشکل کام ہے، مطلب پڑھائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، مطلب میں نہیں کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے خیر آپ ان کی بات سنتے ہوئے اگر آپ ٹویٹر کھول کر ذرا دیکھ لیں کہ جس طرح یہ قمر باجوہ پر، سیاسی قائدین پر، مذہبی قائدین پر جو گندی زبان استعمال ہوتی ہے، جس طرح دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں آزادی اظہار رائے کے نام پر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ چلیں خیر انہیں آزادی اظہار رائے دے دیتے ہیں، حکومت اب اس پر قانون سازی کر رہی ہے، اچھی بات ہے۔ اب سار عالم کے معاملے کا کیا ہوا پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو، متی اللہ جان کے ساتھ جو تھا وہ معاملہ کیا ہوا، کون لوگ تھے، کیوں کر گئے، احمد شاہ نورانی ہیں، احمد میر صاحب ہیں، ان سب کے ساتھ جو معاملات ہوئے کیوں ہوئے وہ خفیہ نہیں رکھنا چاہیے، اب کھل کے بتا دینا چاہیے حکومت کو، تو ظاہر قانون بنے گا تو یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ لیکن جو نقطہ اہم تھا وہ عمران خان نے اپنے ایمان کو قائم رکھا، یقین کریں قائم رکھا، گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اور اس میں سب سے جو بڑی بات تھی اور یہ دیکھ کر انہیں کیوں حوصلہ ملا، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ان کو حوصلہ کیسے ملا۔ 2 دن پہلے ایرانی وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ کی، اب یہ بڑی اہم خبر ہے اور اس کے ساتھ جو لنکڈ خبر ہے وہ آپ یاد رکھیے گا۔ ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کا امریکہ نے عندیہ دیا اور یہ وزیر خارجہ نے خود کہا، اور یہ پابندیاں جو تھی لگ بھگ آپ کو پتہ 1974 سے لگی ہوئی ہیں۔ یہ معاشی پابندیاں بھی ہیں، تجارتی پابندیاں بھی ہیں، نہ کوئی جنگی ساز و سامان خرید سکتے ہیں، نہ وہ اپنا جو خود ان کے پاس جو پروڈکٹ ہے، دنیا میں مشہور پروڈکٹ آپ کو پتہ ہے تیل اور گیس دوسرے نمبر پر اور چوتھے نمبر پر ان کے ذخائر ہے، اس کے باوجود یہ بیچ نہیں سکتے ان کی۔ اب یہ جو پابندیاں ہٹیں گی، اور اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھیں، ایران کے اپنے ذاتی پیسے جو ہے ان ملکوں میں دنیا کے بھر کے ممالک میں وہاں منجمد کیے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے اپنے پیسے نہیں لے سکتے، کتنا بڑا دیکھیں ان کا بدماشی ہے۔ خیر اب ان کے $7 ارب امریکہ ان کو ریلیز کر رہا ہے، ان کے ساتھ ساتھ اب وہ جو اس معاہدے میں بھی واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں وہ ٹرمپ نے جو کینسل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا JCPOA کا معاہدہ، اس میں اب یہ عمران خان صاحب اور کابینہ کے وزراء کو جب ان کا اجلاس، تو انہیں یہ بات ظاہر ہے ورک آؤٹ کر رہے تھے جب سے یہ خبر آئی یورپ کے متعلق، تو انہیں یہ بات کلیئر پتہ چلی کہ ایران کے پاس تیل اور گیس تو موجود ہے، لوگ کہتے ہیں جن کے پاس وہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے، لیکن نہ ان کی گیس بکتی تھی نہ پیٹرول بکتا تھا، یاد رکھیں مارکیٹ میں، بلیک مارکیٹ میں وہ اونے پونے داموں میں بیچتے رہے۔ پاکستان میں کوئی 7 ملک ہے ان کے، اور وہ ہمیں گیس نہیں دے سکتے کیونکہ امریکہ کا پریشر تھا۔ پھر اسی طرح ترکی اور روس، چین جو آپ کو پتہ ہے ان کے سارے انرجی کے سب سے بڑے ان کے خریدار ہیں، لیکن وہ نہیں لینے دیتے تھے۔ تو اس لیے اب یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس یہ تھا تو وہ بچ گئے،
ایمان کی بات کریں، ایران کی پابندیاں ہٹنے سے پاکستان کا بھی اب حوصلہ بلند ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لگا کہ امریکہ سے تعلقات اب بہتر ہونے لگے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں آپ اضافہ دیکھیں گے۔ اب یہ خبر بڑی عجیب سی ہے، دیکھیں جواز ظریف جو تھے فارن منسٹر ایران نے پورے عرب ممالک کا دورہ کیا، کویت گئے، وہ عمان گئے، پورے مڈل ایسٹ میں وہ گئے۔ کویت کے جو شاہ ہیں ان کے سعودیہ کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں، وہاں سے ایران راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک اچھے تعلقات بنے سعودیہ سے۔ اس پہ جاتے جاتے انہوں نے فرانس کے میزائل ٹیسٹ پر انہوں نے ایک جگت بھی ٹویٹ کر دی، یہ جواز ظریف صاحب نے۔ لیکن اب عمران خان جو 2 دن کے دورے پر جا رہے ہیں سعودی عرب، اس میں بڑا اہم جو باتیں طے ہونی ہیں، اور یہی باتیں ہیں جو راستہ دیکھیں ادھر سے وہ ڈپلومیسی ادھر سے وہ کر رہے ہیں، ادھر سے پاکستان کا سعودی عرب کر رہے ہیں۔ اب یہ دیگر ممالک کو اپنی اپنی انٹری پاکستان کس طرح کروا سکتا ہے۔ ابھی 24 ایکڑ کی ایک بڑی مسجد آپ کو پتا ہے پاکستان میں انہوں نے بنا کے دی سعودی عرب میں، اچھا اس پہ بھی نا ہمارے رستو جو ہے شروع ہو گئی جی، یہ ایران ادھر انڈیا میں آپ ریفائنری لگا رہے ہیں، آپ مسجدیں بنا رہے ہیں، اور بھائی کچھ شرم کر لیں آپ، انڈیا ان سے 40 ارب ڈالر کا تیل خریدتا ہے، آپ 4 ارب کا خریدتے ہیں، پھر بھی یہ کہ اور یہ ڈپلومیسی کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ اگر ایران کا وزیر خارجہ پورے مڈل ایسٹ گھوم رہا ہے اور پاکستان کا وزیر اعظم جا رہا ہے سعودی عرب، تو یہ فضول باتیں نہیں، ان کے اندر بڑا لنک ہے، ان کے اندر جوڑ ہوتا ہے، اسی طرح ڈپلومیسی ہوتی ہے جی۔ بالکل اسی طرح سے شاید خاقان عباسی نے ابھی جانا تھا امریکہ اپنی سسٹر کے دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ اپنا نام ECS سے نکلوایا۔ خیر اب سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ہے یہ برف پگھل رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ اب خان صاحب دیکھیں شروع سے عمران خان یہ بات کرتے رہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہم صلح صفائی کریں گے، یہ بڑا اچھا چانس مل سکتا ہے، یہ باتیں اوپن ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح پاکستان کو پھر ایک دفعہ موقع مل رہا ہے، اور ان دونوں کے قریب آنے سے سعودی عرب اور ایران کے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ نہ صرف مذہبی بنیادوں پر بلکہ آپ یاد رکھیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ایک طرف تو ہمارا جو 3 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا یہ جو یورپی یونین نے کیا ہے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، اوورسیز پاکستانی ہے پوری دنیا میں، ہماری فورن ریمیٹنس بہت زیادہ ہیں، ڈالر ہے، دینار ہے، پاؤنڈ ہے، درہم ہے، ہم سب لوگ کماتے ہیں، 10 صرف ڈالر، پاؤنڈ، ریال، دینار یا درہم آپ دے دیں ہر سال، پاکستان کا یقین کہ 3 ارب کا یہ خسارہ پورا ہو جائے گا، اور کسی پر اتنا بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ اور اب دوسری ایک اور اہم وجہ یہ دیکھیں پاکستان کے لیے کہ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کی آپ کو پتہ ان کی بڑی اس وقت شدید پریشانی والی حالت ہے، اللہ ان پہ رحم کرے، ان کی جو مصنوعات ہیں ان میں دنیا بھر پہ پابندی لگی ہوئی ہے، ان کے ٹریول پہ بھی لگی ہے اور پابندی ان کی جو امپورٹ ہے، اور وہ چھوٹی موٹی امپورٹ نہیں، وہ 330 ارب ڈالر کا مال وہ دنیا کو بھیجتے ہیں، ذرا حساب لگا لیں 330 ارب، اب اس میں سے اگر آپ 10-15% کا آپ کا پورشن بن جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ یورپی یونین والا جو معاملہ یہ ختم، اس سے ہمیں اتنا فرق نہیں پڑے گا، امید ہے انشاءاللہ ہمیں بلکہ ایڈوانٹیج ملے گا، کیونکہ لیدر کی آپ کی ایکسپورٹ آلریڈی جو دنیا میں بہت زیادہ ان سے جو ہے ان دنوں چل گئی ہے، کیونکہ ان پہ اچھا پاکستان خوش نہیں ہو رہا، یہ ہم ان کی خوشی سے نہیں کر رہے، مجبوری سے کر رہے ہیں، کیونکہ گیپ بن چکا ہے وہاں، اب کسی نے تو وہ گیپ پر کرنا ہے۔ تو ویسے بھی ہم پڑوسی ملک جو ہے ہمارا ہندوستان، وہ اس وقت کویت سے، سعودی عرب سے، قطر سے، عرب امارات سے، ایران سے اور پاکستان سے بہت خوش ہیں کہ جس طرح وہ مالی مدد کے علاوہ اخلاقی مدد کر رہے ہیں۔ آپ ان کے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، ان کی حکومت کی باتیں سنیں، باقی آپ یوٹیوب پر اور بہت سارے میرے دوستوں کی سنتے رہتے ہیں مسجدوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں پر یہ بڑا ایک نرم ہو گیا موقف ان کا۔ ویکسین پہ انہوں نے بڑا شور مچایا تھا جی کہ وہاں سیرم انسٹیٹیوٹ آف جو ہندوستان میں ہے وہ اسٹریٹزینیکا کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کر رہے تھے جس میں انہوں نے ویکسین بنانی تھی، وہ 10 کروڑ کی ویکسین ہندوستان نے بنانی تھی، جو کہ سیرم انسٹیٹیوٹ نے انہیں کہا تھا مل کے بنائیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا جب یہ معاہدہ ان کا دوبارہ ریوزٹ ہوا تو جو ویکسین تھی ان کی 10 کروڑ سے وہ 1 ارب لمٹ آ گئی۔ اب ویکسین کا سارا را مٹیریل جو تھا وہ امریکہ سے آتا تھا، اور امریکہ نے اپنے ملک میں جو آپ کو پتا ہے ویکسین خود اپنے لیے تیار کرنی تھی، انہوں نے اس ویکسین کے را مٹیریل کی برآمد پر جو تھی وہ پابندی لگا دی۔ اب یہاں سے ہندوستان کو پتہ چلا امریکہ کی اصل صورت۔ اب سیرم انسٹیٹیوٹ کمپنی جو ہے وہ ویکسین بنانے کی ظاہر ہے پھر سپیڈ کم ہوگی جب مال ہی نہیں مل رہا، تو انہوں نے صرف ہندوستان کو نہیں بلکہ انہوں نے 60 اور ملکوں کو بھی ویکسین بنانے کے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ اب یہ کام سارا سلو ہونے لگ گیا، را مٹیریل ویکسین کا بند ہو گیا وہاں سے آنا، تو یہاں پہ ہمارے ادھر تو خیر جو ارسطو تھے انہوں نے شور مچا دی، دیکھیں جی ہندوستان اپنی ویکسین تیار کر رہا ہے، لیکن را مٹیریل سارا امریکہ سے آنا تھا۔ اب جن ملکوں سے انہوں نے آرڈر پکڑے ہوئے تھے اب ظاہر ہے وہ ڈیلیوری ہو نہیں سکتی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ہندوستان میں ویکسین جو تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ اب اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں جگہ پر یہ جو کمپنی تھی یہ تو آ گئی سامنے رڈار میں کہ جی مستی کر رہے ہیں، ایون جرمنی نے ان کو ٹھیک ٹھاک لتاڑا کہ جی آپ ڈیلیوری نہیں کر رہے، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ ڈیلیوری کہاں سے کرتے۔ اچھا ہندوستان میں بھی سیاستدانوں نے اتنا پریشر اس کمپنی کے مالک پر ڈالا، اس کو دھمکی شمکیاں دی، وہ بھاگ کے لندن چلا گیا کہ اب میں ان کی ویکسین بناؤں گی اپنی جان بچاؤں۔
یہاں پر جو شروع شور مچا جی، پاکستان کو تانے ملنے شروع ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے ٹویٹر بریگیڈ جو ہے ہماری شروع ہو گئی جی، وہ ویکسین بنا رہے ہیں، آپ ماچس نہیں بنا سکتے، اور رنگ برنگی. خیر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے سامنے عزت جو کھول کے رکھ دی. ان کے لیے شرم کا مقام تھا کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح جو مشکل کے وقت پر. اور یہ سب سے افسوسناک بات ہے کہ جب آپ مصیبت میں تکلیف میں ہوں تو بجائے آپ کو اٹھانے کے جو اوپر سے آپ کو لاتے ہیں اور چار مارنا شروع کر دیں، یہ لوگ مجھے سب سے زیادہ زہر لگتے ہیں. ایسے موقع پر کوئی خوشخبری ہو پاکستان، یہ ان لوگوں کی نا اندر سے نیت بدنیتی نکل کے باہر آتی ہے، ان کی بدنیتی آپ کو نظر آتی ہے. اللہ پر ایمان الحمدللہ آپ رکھیں. اور روزی رزق کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حضرت علی کا ارشاد بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ سخاوت میں آپ کو رزق ملے گا، آپ اسے محنت میں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ عمران خان نے سخاوت کی کوشش کی، پاکستان نے سخاوت کی کوشش کی. ہمارے پاس نہیں تھا اتنا کچھ، پھر بھی ہندوستان کو آفر کی، آکسیجن کے ان کے راستے بحال کیے، وہاں سے جائے تاکہ ٹرینیں، ان کو کہا کہ آپ یہاں سے لیں جو لے سکتے ہیں. حالانکہ نہیں ہے، چین کو بھی اسی طرح نہیں تھا دیا تھا. یہ سخاوت تھی، یہ پاکستان کی بہت بڑی سخاوت تھی کہ اپنے پاس نہیں ہے دے رہے ہیں. جب آپ کے پاس بہت زیادہ ہو اور آپ اس میں تھوڑا دیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں. جب آپ کے اپنے پاس کم ہو اور اپنے منہ سے نکال کے آپ کسی اور کی مدد کریں، یہ سخاوت ہے. تو اس کا پھر نتیجہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. آج عمران خان کے چہرے پہ جو آواز میں کھنک تھی، جس طرح وہ یورپی یونین کے صاف اس طرح باہر، میں نہیں سمجھ سکتا کہ پاکستان کے کسی، آپ دیکھ لیں ہمارے یہ جو سیاسی لیڈران باہر ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ لندن میں بیٹھنے سے وہاں وہ اتنا عرصہ رہیں گے تو وہ شاید موزے تنگ بن جائیں گے. حالانکہ لندن میں رہنے سے آپ لیڈر نہیں بنتے، صرف اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ موزے تنگ اگر بنتے تو وہ پھر بانی متحدہ بڑے عرصے سے ہے، وہ کب کا بن چکا ہوتا. لیکن ان لوگوں کے منہ سے آپ نے کبھی ایک لفظ بھی سنا؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے آپ، اتنی جرت نہیں ہے. اس لیے وزیر اعظم کا عہدے پہ رہ کے اس طرح کی بات کرنا اور پاکستان کا ایک امیج جو ہے دنیا کے سامنے رکھنا، بڑی خوشی کی بات تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو نیچے نہیں کیا. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. امید ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ کو مزید کچھ اور خبریں سناؤں گا، جو کچھ تھی تو بہت ساری، لیکن ٹائم کی قلت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا مزید تفصیل سے بات کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت نہیں. اللہ حافظ.